السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اے عشق جنون کی آنے والی قسط کی بات کریں گے، جس میں علی نواز کہتے ہیں کہ فاروق سے، جو کہ ان کے وکیل بھی ہیں اور ان کے بیوی کے بھائی بھی ہیں، کہ یہ لڑکی جو ہے وہ تو اب حد سے بڑھتی چلی جا رہی ہے اور بار بار وہ راحم کا ہی نام لے رہی ہے، اور وہ جواب میں وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو لگتا ہے کہ اس کو کوئی اور سپورٹ کر رہا ہے، اور ایمن کہتی ہے کہ مجھے جس نے مارنے کی کوشش کی وہ جمال نہیں ہے۔ تو اس کی ماں کہتی ہے کہ اب تم کیا چاہتی ہو؟ کیا تمہیں انصاف دلانے کے لیے سب پھانسی پر چڑھ جائیں؟ اب اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ اور راحم جو ہے وہ اب سارا کھیل سمجھ چکا ہے، اور وہ بار بار یہی کہتا ہے کہ میں اس لڑکی کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا، میں اسے انصاف دلا کر رہوں گا، اور اس کو پھنسایا جا رہا ہے۔ لیکن جو ماہین کے جو والد ہیں وہ بختیار صاحب، وہ بھی اب وہ کہتے ہیں کہ میں راحم کو ہر صورت میں سزا بھگتتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے ہم نے عشق جنون کی قسط میں دیکھا کہ بختیار جو ہیں وہ ایک اپنا ایک وکیل جو ہے وہ بھجوا دیتے ہیں ایمن کے گھر، اور تاکہ وہ اس کو کیس جو ہے وہ دوبارہ سے اس کی حمایت کر سکیں اور اس کو چلا سکیں، کیونکہ اب وہ دشمنی پر اتر آئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ علی نواز کو اور راحم کو تباہی کے دہانے پر لے جائیں۔ اور راحم کو جب یہ ساری باتیں پتہ چلتی ہیں تو وہ بہت اپسیٹ ہے، پریشان ہے، اور وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ جو ایمن ہے اس کو بھی پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس لیے وہ فاروق کو پہلے وہ پولیس والوں کو کال کر کے کہتے ہیں کہ ان کے اس لڑکی کے گھر کے باہر جو مشتعل لوگوں کا گروپ ہے جو کہ اس کو تنگ کر رہے ہیں، تو آپ جا کے پہلے ان کو پروٹیکشن دیں اور وہاں پر ان کے سیکیورٹی کا انتظام کیا جائے، کیونکہ اور اس کی جو اس کی والدہ ہیں وہ بھی اس چیز کے پیچھے ہیں کہ وہ اس لڑکی کو بار بار اس کو کال بھی کرتی ہے، اور اس کے ذہن میں اس نے یہ بات ڈال دی ہے کہ جو تمہارا دشمن ہے وہ راحم ہے، اور اب جو تمہارے منگیتر اور تمہارا کزن جو ہے جمال، اس کو جو پھنسانے کے پیچھے بھی راحم کا ہی ہاتھ ہے۔ اور ایمن جو کہ اس کے سر پہ چوٹ لگی تھی، اور اب اس کا ابھی وہ ذہنی طور پہ بہت اپسیٹ ہے اور اسے سب چیزیں اچھی طرح سے یاد نہیں ہیں، اور جب اس کے ذہن میں بار بار ایک ہی بات ڈالی گئی اور اس کو بار بار راحم کا نام لیا گیا، تو اب وہ اس کے ذہن پر اتنا زیادہ اثر کر گیا ہے کہ وہ اسے صرف سارے واقعے کے پیچھے راحم ہی نظر آتا ہے، اور وہ بار بار کہتی ہے کہ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ سب راحم نے کیا ہے۔ اور اب علی نواز بھی بہت پریشان ہے کہ وہ لیکن وہ اس کو سامنا نہیں کرتے اس کا، اور راحم کو اپنے سے بات بھی نہیں کرتے، کیونکہ وہ ابھی تک اس کو انہیں بہت مایوسی ہے اس کی وجہ سے کہ اس نے اتنا جو بڑا الزام ہے وہ اس پر آیا تھا۔ شیروز کے باہر چلے جانے پر بھی انہیں کافی شک ہے، اور انہوں نے اس سلسلے میں وہ فاروق کو فون بھی کرتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کہ اس کی بہن کا کیا حال ہے، تو وہ فوراً ہی بات بنا دیتا ہے کہ ہاں میرے ہی کہنے پر شیروز کے باہر گیا ہے، اور وہ کینسر پیشنٹ ہے اور اسے ضرورت تھی کہ وہ کوئی ہیلپ کرے اس کی، اور بعد میں وہ اپنی بہن کو کہتا ہے کہ تم اگر کوئی ایسا منصوبہ بناتی ہو تو پہلے مجھ سے تو بات کر لیا کرو۔ تو وہ بہت حیران ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ اچھا علی نواز نے تم سے کچھ پوچھا ہے، اور اس طرح جو فاروق ہے وہ بھی اس کی سچائی کو جانتا ہے راحم کو، اور وہ بھی اس کو بچانا چاہتا ہے اور اس کی مدد کرنا چاہتا ہے، اور ساتھ ہی وہ اپنے بھانجے شہریار کو بھی شہروز کو بھی بچانا چاہتا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ کہانی جو ہے وہ کہاں جا کر اس کا بڑے دلچسپ انداز میں یہ اب کہانی اس موڑ پر آ گئی ہے کہ دیکھتے ہیں کہ راحم جو ہے وہ اپنی سچائی ثابت کر پائے گا، اور ایمن جو ہے کیا اس کو ساری باتیں یاد آئیں گی اور اصل حقیقت وہ جان سکتی ہے، یا کب اس کو یاد آئے گا سب کچھ، اور اصل مجرم جو ہے وہ کب تک کٹہرے سے بچا رہے گا۔ دیکھتے رہیے عشق جنون۔